بابا عشیق کے لب ہلے تھے اور ساتھ ہی بجھی بجھی سرگوشی سنائی دی۔ شاویر نے گاڑی کو بریکس لگائے تھے۔ ہمارے پاس ہمارے بابا نہیں ہے، اب ہمارے بابا نہیں ہے شیری، وہ اچانک اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے صدمے سے بولی تھی۔ شاویر کا دل کسی گہری کھائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہم کیسے رہیں گے؟ اب ہم کیسے رہیں گے؟ ہمارے بابا چلے گئے ہمیں چھوڑ کر۔ ہمارے بابا کے پاس جانا ہے، ہمیں ہمارے بابا کے پاس لے کر چلو۔ ہمیں نہیں رہنا یہاں، ہمیں جانا ہے، ہمیں زندہ نہیں رہنا، نہیں رہ سکتے ہم ایسے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بابا کیوں چلے گئے آپ ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر؟ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے وہ سسک کر کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز میں بے حد درد تھا، اپنے بابا کو کھونے کا درد، اور تھا ہی کون اس کی زندگی میں۔ صدیقی صاحب کا چہرہ اس کی بند آنکھوں کے سامنے آیا اور وہ روتی چلی گئی۔ شاویر نے مٹھی بھیجتے ہوئے لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے ٹینشن ریلیز کی تھی۔ اس کے کندھے بھاری ہو رہے تھے۔ آج تک نہ جانے وہ کتنے لوگوں کو مار چکا تھا، لیکن آج اس لڑکی کے رونے کی آواز اسے اپنے دل میں پگھلے سیسے کی مانند کھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عشیق نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے نظریں پھیر کر آنسو صاف کیے۔ وہ دل کا بوجھ ابھی اندر دبائے ہوئے تھی اور مزید دبا گئی تھی۔ شاویر نے سنجیدگی سے کار دوبارہ سٹارٹ کی تھی۔ عشیق کی نظریں ونڈو سے باہر آسمان پر سیاہ بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے دل کی بھی کچھ یہی کیفیت تھی۔ غم کا طوفان تھا اس کے دل میں، مگر وہ اس طوفان کو ابھی تک ختم نہیں کر پائی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ باتھ روم کی طرف بھاگی تھی۔ دل دھاڑے مار کر رونے کو کر رہا تھا، مگر اس کے سامنے رو کر وہ مزید خود کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔ حرب نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا تھا۔ زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ دماغ خراب تھا تمہارا، بولو جسے تم جانتی تک نہیں کیوں گئی اس کے ساتھ؟ آئی سیڈ یہاں دیکھو اور جواب دو۔ آخری لفظوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ اس کی کلائی کو مروڑ چکا تھا۔ حرب کی پیشانی پر شکنوں کا جال تھا۔ اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے وہ دھاڑ کر بولا۔ زنیرہ نے کانپتے ہوئے آنکھیں بند کیں۔ اگر کچھ غلط ہو جاتا کیا کرتا میں؟ بولو کب عقل آئے گی تمہیں؟ کب؟ آخر کب؟ طلاق چاہیے تھی نا تمہیں؟ میں حرب شاہ کاظمی آج پورے ہوش و حواس میں تمہیں زنیرہ شاہ کو نہیں۔ زنیرہ روتے ہوئے اس کے سینے سے سمٹتے ہوئے چیخی۔ حرب کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ پلیز ایسا مت کریں، ایسا مت کریں حرب، اس کی چوڑی پشت پر کمزور بازو کا گیر بناتے ہوئے وہ مدذب لہجے میں بولی۔ اسے یہ کہتے ہوئے اپنے حلق میں کانٹے چبھے محسوس ہوئے تھے۔ حرب بے سود کھڑا تھا، کمرے میں سناٹا تھا۔ زنیرہ اس کے تیز دھڑکتے دل کی دھڑکن کو سن پا رہی تھی۔ زنیرہ نے پیچھے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پیشانی پر بکھرے گیلے بال اس کے مضبوط جسم سے وہ چپک گئی تھی۔ وہ بری طرح بھیگ چکا تھا۔ کیوں ہوا تھا ایسا؟ وہ اسے بچانے کے لیے آیا تھا، وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، مگر کس حق سے؟ جس لڑکی نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی تھی، کیوں وہ اس کی اتنی پرواہ کرتا تھا؟ زنیرہ نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا تھا۔ زنیرہ نے ٹھہرے ہوئے جھرجھری دی۔ حرب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہی تھی، مگر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ آپ چینج کر لیں، گھر والے ہاسپٹل گئے ہیں، وہ آتے ہی ہوں گے، وہ سنجیدگی سے کچھ دیر بعد بولا تھا۔ زنیرہ نے حالی نظروں سے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ کبرڈ کی طرف بڑھا۔ زنیرہ کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس کے لیے کاٹن کا وائٹ سوٹ نکال کر اسے تھمایا اور اپنے لیے سادہ وائٹ سوٹ نکالا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے آپ سے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، وہ کپڑوں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ حرب کبرڈ بند کرتے ہوئے رکا تھا۔ زنیرہ اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ وہ اس کی پشت کو گھور رہی تھی جب وہ کبرڈ بند کرتے ہوئے پیچھے مڑا۔ وہ بیڈ پر کپڑے ڈالتے ہوئے مضبوط قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ زنیرہ نے قدم پیچھے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زنیرہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ زنیرہ دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ اس کے ہاتھ پیر اس کے پھول گئے جب اس کی پشت دیوار سے لگی۔ وہ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ کر کچھ انچ کے فاصلے پر رکا۔ کیوں رہنا ہے میرے ساتھ؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ کیونکہ آپ برے نہیں ہیں اور میں
سنیرا نے نظر چراتے ہوئے کمرے میں نظر دوڑائی. اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے حرب نے سر کو ہلکی سی ہمبش دی تھی. زنیرا نے پھر سے جھرجھری لی. حرب نے لب کھینچے اور پیچھے ہٹا. زنیرا تیز دھڑکتے دل کے ساتھ کپڑے لے کر واش روم کی طرف بھاگی تھی. حرب نے پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسلا. جب اس کی چیخ سنائی دی وہ واش روم کی طرف بھاگا. سامنے ہی وہ فرش بوس ہو کر اسے شرمندگی سے دیکھ رہی تھی. حرب نے اس کے شوز پر غور کیا. وہ 6 فٹ کی ہیل پہنے واش روم میں گھسی تھی اور اب اس کا پیر مڑ چکا تھا. زنیرا نے شرمندگی سے اسے پھر سے گھورا تھا. وہ اس کے قریب نیچے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اس کے پاؤں سے شوز نکالتے ہوئے اٹھا. زنیرا نے اسے پہلی بار نفرت سے ہٹ کر محبت کی نظر سے دیکھا. وہ شوز سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا. زنیرا نے اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھا. پھر بغیر کچھ سوچے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھی. واش روم سے سمپل بلیک سوٹ میں چینج کرنے کے بعد وہ ٹیبل کی طرف بڑھا جس پر اس کا فون نہ جانے کب سے بج رہا تھا. دنیا جہاں سے غافل زارا سکون سے آنکھیں موندے بیڈ پر سو رہی تھی. رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا. وہ کام سے ابھی فارغ ہوا تھا. بولو. کان فون پر رکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا. سر انسپکٹر ہاشم بول رہا ہوں. صدیقی صاحب کے مرڈر پر انویسٹیگیشن کرتے ہوئے کچھ عجیب و غریب دلائل سامنے آ رہے ہیں. آپ کو اس وقت ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا تھا مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس لڑکی کی شادی تھی وہ ان کی حقیقی اولاد نہیں تھی. انفیکٹ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اس لڑکی کو انہوں نے کسی یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا تھا. مرجان کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے. اور دوسری جانب بات آپ نے کہا تھا مسٹر صدیقی صاحب آپ کے لیے کام کرتے تھے. کیا یہ سچ ہے؟ انسپکٹر ہاشم کے سوال نے مرجان کو گہری پریشانی میں مبتلا کیا تھا. وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد گویا ہوا. وہ میرے لیے امپورٹنٹ ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے. میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا کیونکہ وہ پچھلے 5 سالوں سے بہت ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے اور حال میں ہی ان کا کمپنی میں پروموشن ہوا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا ڈارک ویب کے ساتھ گہرا تعلق تھا اور وہ تعلق انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بجائے وہاں سے ڈرگز خریدنے کا تھا. ان ایڈیشن وہ نہ صرف ڈرگز پر چیز کرتے تھے بلکہ ان کو سپلائی بھی کرتے تھے. مجھے اب تک کی انویسٹیگیشن کی فائل چاہیے. مرجان نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا. اوکے سر میں کل ہی آتا ہوں آپ کے پاس. خدا حافظ. اور کتنے لوگ میرا بھروسہ توڑیں گے. اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہوگا. فرسٹ آف آل مجھے عشیق کو ڈھونڈنا ہوگا. وہ ضرور کچھ نہ کچھ جانتی تھی. اس کا اچانک شادی سے غائب ہونا کیا یہ اتفاق ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر بھاگی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہو. مجھے سب سے پہلے اس لوسیفر کا پتہ لگانا ہے. ڈیمٹ. اور شاویر حیدر بزنس رینک کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ شاویر حیدر از آن ٹاپ. حیدر شیرازی تمہیں ملنے کا وقت بھی قریب ہے. نائٹ سوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے سوچ بیٹھا. بیڈ کے سائڈ پر بیٹھی ہوئی وہ کب سے کچھ سوچ رہی تھی. شاویر اسپاٹ تاثرات لیے چہرے پر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا. اس وقت کے بعد سے شیری نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ اس کی بات سننے سے انکار کر رہی تھی. وہ مزید اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے خاموشی سے جاگنے میں اس کا ساتھ دے رہا تھا. ہمارے بابا کو جس نے بھی قتل کیا ہے ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا. ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے. اگر شیری ہماری مدد کریں گے تو ہم ضرور پتہ لگا لیں گے. اور ویسے بھی شیری کوئی عام بزنس مین نہیں لگتے. اتنی ویلتھ کسی عام بزنس مین کے پاس نہیں ہوگی. اور وہ تو ہمیں اپنا نام تک نہیں بتا رہے. ہم کیسے ان سے مدد لیں گے؟ عشیق نے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر سوچا. شاویر نے خود پر عشیق کی نظر ہمیں آپ کا لیپ ٹاپ چاہیے. ہمیں کالج سے پروجیکٹ ملا ہے اسے پورا کرنا ہے. عشیق نے کچھ سوچ کر اطمینان سے کہا. کیسا پروجیکٹ؟ شاویر نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا. عشیق نے حلق تر کیا. اس کا دل تیزی سے دھڑکا. آج پہلی بار وہ کسی سے جھوٹ بول رہی تھی. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو آئی ٹی کے بارے میں کیا پتہ؟ عشیق نے ہوا میں چھوڑا جبکہ اس کی بات پر وہ مسکراہٹ لے آیا جس کے نتیجے میں اس کے لیفٹ سائڈ کا ڈمپل واضح ہوا. آپ تو بزنس مین ہیں. آپ کو C++ کے بارے میں کیا پتہ؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں دے ہم کر لیں گے. عشیق نے دوبارہ نادانی سے کہا. ورنہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بادشاہ ہے اس کو اپنے لفظوں پر بے حد شرمندگی ہوتی. اوکے یہ لیں. یہ تو اب جا ہی نہیں رہے. میں ان کی پروفائل کیسے دیکھوں گی؟ ہمیں بھوک لگی ہے. عشیق نے رب کرتے ہوئے کہا.
فائن، میں کچھ آرڈر کر دیتا ہوں۔ ہمیں نہیں کرنا، یہ لیں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے تنگ ہو کر بولی، جبکہ شاویر نے لیپ ٹاپ سائڈ رکھتے ہوئے جلدی سے اس کی گود میں سر رکھا تھا۔ عاشق کے 14 تب روشن ہوئے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ادھر ہٹیں۔ اس کا کندھا ہلاتی ہوئی وہ گھبرا کر بولی، شیری ایک بات بتائیں پھر میں اٹھ جاؤں گا، پرومس۔ میں آپ کا کیا لگتا ہوں؟ آپ ہمارے سوری۔ وہ معصومیت سے بولا، جبکہ عشیق کے گالوں پر سرخی پھیلی۔ وہ ہونٹ آپس میں پیوست کر گیا۔ آپ ہمارے فرینڈ ہیں۔ اچھا، تو آپ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ہمیں آپ کا نام جاننا ہے۔ عشیق نے آخر کار اپنی خفگی ظاہر کی۔ شاویر نے اس کی گرین آنکھوں میں دیکھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ اوپن کرتے ہوئے اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ عشیق نے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ شاویر حیدر شیرازی is currently included in the list of top businessmen of the world. In fact, he has been awarded the world's #1 business rank at this time. عشیق کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یہ تو جانتی تھی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، مگر وہ اتنا خاص انسان تھا، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ عشیق کے ذہن میں اب تک کے سارے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ کس طرح اس شخص نے اسے ان آدمیوں سے بچایا تھا، کس طرح اس نے اس سے نکاح کیا تھا، کس طرح اس نے اسے اتنی محبت دی تھی بغیر کسی غرور کے، کس طرح وہ اب اسے محبت کرتا تھا، کس طرح وہ اس کی پرواہ کرتا تھا۔ ہیپی نہ ہو؟ اس کے سوال پر عشیق نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ آپ تیار ہو گئی؟ جی۔ سر پر چادر لیتے ہوئے وہ بولی، گڈ، چلیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، ہم ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں گے، آپ مت جائیں ہمیں چھوڑنے۔ عشیق نے فوراً ٹوکا اسے، لیکن میں آفس جا رہا ہوں، میرا آفس اسی طرف ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا راستے میں۔ کیا ضرورت تھی اتنا بننے ٹھننے کی؟ جان بوجھ کر لڑکیوں کے اٹینشن لیتے ہیں، دل میں سوچ کر وہ منہ مروڑ گئی۔ ہم چلے جائیں گے ڈرائیور کے ساتھ۔ اس سے پہلے وہ بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلتی، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے ہوئے اس نے اس کی نازک کلائی پکڑی اور اپنی جانب کھینچا۔ وہ اتنی قوت پر بغیر خود کو سنبھالے اس کے سینے سے آ کر ٹکرائی۔ اس کے پرفیوم کی ہلکی بے باک کر دینے والی مہک عشیق کے روم میں اترتی چلی گئی۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کر کے اس کے وائٹ کوٹ کو مٹھی میں مضبوطی سے جکڑ چکی تھی۔ جسٹ ٹیل می واٹ ہیپنڈ مائی ڈال۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، آپ ایسے جان بوجھ کر ریڈی ہوتے ہیں تاکہ لڑکیاں آپ کو دیکھیں، کیوں؟ ہم نے نوٹس کیا تھا جب آپ ہمیں لینے آئے تھے، سب لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی تھیں، ہمیں برا لگا آپ صرف ہمارے فرینڈ ہو۔ وہ لفظوں کو تولتی ہوئی آخر میں بولی، لفظ فرینڈ پر وہ بس مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ دیکھیں میری طرف۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے مسکرایا۔ عشیق نے خود کو پرکشش آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے محسوس کیا، اور کیا غضب ڈھاتا تھا اس کا وہ ڈمپل جب وہ مسکراتا تھا۔ آپ کے فرینڈ کو کسی اور فرینڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میری تو جان ہے، آپ میری چھوٹی سی معصوم سی نازک سی اینجل۔ رونے کی وجہ سے اس کی سرخ ہوتی ہوئی ناک پر انگلی رکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا۔ عشیق نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنی ناک سے ہٹایا۔ اس کے گال سرخ پڑے تھے، وہ بلش کر رہی تھی۔ شاویر کا دل موم ہو چکا تھا، ایک معصوم سی لڑکی نے اس کے پتھر دل کو پگھلا دیا تھا۔ بھابھی، سالے نے خوشی سے چہکتے ہوئے کچن سے کشمالہ بیگم اور آفرین بیگم بھی باہر نکل آئی تھیں۔ صوفے پر بیٹھے شہنشاہ صاحب کے دل کو ٹھنڈک ملی تھی۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سالے نے مسکراتے ہوئے زہرا کو گلے لگایا۔ آفرین بیگم بھی اسے گلے لگا گئی تھی، اور سب سے بڑی بات زنیرہ ابھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ مرجان نے شہنشاہ صاحب کو سلام کیا، صحت دریافت کی اور دائم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ علیزے کے مطابق وہ اب تک سو رہا تھا، لہٰذا مرجان اس کی کلاس لگانے گیا تھا۔ میں نے کہا تھا بھابھی نہیں جائیں گی، بھیا نے روک لیا نا آپ کو؟ سالے نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور زہرا نے دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے مسکرا کر شہنشاہ صاحب کو دیکھا، جو اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ سلامت رہو اور ہمیشہ خوش رہو میرے بچے۔ زہرا آمین کہتے ہوئے مسکرائی تھی۔ دائیں مرجان کو اندر آتے دیکھ کر بلی کی طرح بلینکٹ میں گھوم گیا۔ مرجان نے آنکھیں سکیڑی، بھائی خدا کا واسطہ ہے مجھے مت اٹھانا، کل پوری رات میں نے آفس میں کام کیا ہے، ہر بھائی بھاگ گئے تھے، زنیرہ بھابھی کا بہانہ بنا کر جائیں ان کے کان کھینچیں، مجھے سونے دیں۔ دونوں کانوں پر کشن رکھتے ہوئے حلق نے منمنا کر کہا۔ مرجان نے آنکھیں گھماتے ہوئے اسے آخری بار دیکھا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ آلس میں ڈوبا ہوا ابھی تو نہیں اٹھنے والا تھا۔
उफ मामा देखे ना, नजम भाई छिपकली से डरा रहे हैं। निशाल भागती हुई कशमाला बेगम के पीछे आकर छुपी। कशमाला बेगम ने गुस्से से उसे देखा। नजम शराफत की मूर्ति बना सर को ना में हिलाने लगा। बच्चे हो क्या तुम लोग, और आप कैसे भाग रहे हो? अलीज़ा ने नजम को सर में चपत लगाई और वो मुँह चढ़ाकर रह गया। जुनैरा काफ़ी का काँप लिए कमरे में दाखिल हुई। हर्ब ज़ोर से छींका। जुनैरा की तो जान निकली थी। अचानक उसकी छींक से उससे लगा कोई ज़लज़ला आया है। उसके मुताबिक तो वो सो रहा था। हर्ब ने उस नागहानी आफत को देखा जो हाथों में काँप लिए दरवाजे से चिपकी हुई थी। आपको ज़ुकाम है? जी हाँ, आपकी वजह से हुआ है, हर्ब ने बेनियाजी से कहा। इसमें क्या मिलाया है, कौन सा एसिड है, इंट्रोड्यूस करवाओ। हर्ब ने संजीदगी से कहा। क्यों हैरान हो रही हो? आपको लगा मैं नहीं जानता था इसमें आपने एसिड की ड्रॉप्स गिराई थी? मैं जानता था, ऑफ कोर्स, मैंने देखा था। हर्ब की कही बात पर जुनैरा नज़र ऊपर उठाने से कासिर हुई। एक ख्याल उसके जहन से टकराया। अगर वो जानता था तो उसने वो क्यों पिया? कुछ चीज़ें इंसान को वो भी करने पर मजबूर कर देती हैं वो जो करने की सोच भी नहीं सकता। किसी को हासिल करने की जदोजहद, किसी को ये कबूल करवाने की कि जदोजहद कि वो हमारी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है, किसी को ये बताने की जदोजहद कि उसके जाने से ज़िंदगी के रंग उड़ जाएंगे, किसी को समझाने की जदोजहद कि तुम गलत हो, किसी को सही रास्ते पर लाने की जदोजहद। वो बोलते हुए रुका और जुनैरा की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। वो बगैर एक पल ज़ाया किए कमरे से बाहर निकल गई थी। हर्ब ने संजीदगी से बंद दरवाजे को देखा था। हेलो न्यूबी। अशीक दरवाजे पर ही रुक गई थी। सामने से आती अफशां को देखकर लेक्चर हॉल में सन्नाटा छा गया था। सब उन्हें देखने लगे। अशीक को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। काश उसने शेरी को उनके बारे में बता दिया होता, लेकिन वो समझ रही थी वो दोबारा उसके मुंह नहीं लगेंगी। लेकिन वो गलत थी। बोलो ना न्यूबी, वाई सो स्केयर्ड? अफशां ने उसके पास आते हुए कहा। अशीक का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। कल यही लड़कियां उसके बेस्ट फ्रेंड को घूर रही थी। यही सोचकर उसके अंदर आग भड़क उठी। कल तुमने मुझे गाली दी थी ना? उसका बाजू मरोड़ते हुए अशीक ने उसे डाइस से लगाया। पूरी क्लास को जैसे सांप सूंघ गया था। आखिर इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई थी? अशीक प्लीज़ छोड़ो इसे, मैं माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा हम में से कोई भी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हमना ने अफशां का बाजू छुड़ाते हुए नरमी से कहा। लेट्स बी फ्रेंड्स प्लीज़। हमना ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा। आई एम सॉरी। अफशां ने हमना के इशारे पर फ़ौरन कहा। अशीक ने कुछ सेकंड सोचने के बाद हमना से हाथ मिलाया। हमना अशीक के पास वाली सीट पर ही बैठी थी और उसके साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव कर रही थी। अफशां हैरान थी कि उसके जहन में आखिर क्या चल रहा था। व्हाट, मेरे बगैर ही आपने सब प्लान कर लिया? चेयर से उठते हुए वो गराया। कम ऑन बॉय, तुम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ थे कि मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। फ़ोन की दूसरी जानिब से मिस्टर चर्च की आवाज़ सुनाई दी। ओके फ़ाइन, कहाँ पर और किस टाइम पर? एट लीस्ट टेल मी समथिंग। वो मेज़ पर कन्फ्यूजन में उंगलियां बजाते हुए बोला। शहर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर ठीक 3 बजे। बोम। मिस्टर चर्च का मकरू कहका गूंजा और फिर फ़ोन की बीप। रेहान डैमिट। वो फ़ोन को पॉकेट में रखते हुए जल्दी से अपने ऑफिस से निकलते हुए धाड़ा। उसका सेक्रेटरी जल्दी से वहाँ बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। सारी मीटिंग कैंसिल करवा दो और अगर कोई मेरा पूछे तुम कहोगे मैं घर चला गया, तबीयत नासाज थी। यू गेट दैट? वो जल्दी से ब्लैक और कोट कंधों पर डालता हुआ शिराजी इंडस्ट्री से बाहर निकला। नो नीड। गार्ड को इशारा करते हुए वह संजीदगी से बोला। ड्राइविंग सीट पर बैठा। कार को वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ा चुका था। मरजान भाई। हर्ब तकरीबन दौड़ते हुए उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो इंस्पेक्टर हाशिम के साथ गेस्ट हाउस में बैठा सदीकी साहब का केस डिस्कस कर रहा था। क्या हुआ? हर्ब का उड़ा हुआ रंग देखकर मिर्जान ने पूछा। भाई, रेलवे स्टेशन पर बम फिक्स किया गया है, हमें अभी जाना होगा। तुम्हें कैसे पता? वो हैरानी से बोले। हमें मेल रिसीव हुआ है, पर फिलहाल उसका टाइम नहीं है। ये गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन हमें अभी जाना होगा। हर्ब ने मिर्जान को देखते हुए कहा। चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए वो गाड़ी से निकला। उसका रुख सीधा स्टेशन बिल्डिंग की तरफ था। नहीं मिस्टर चर्च, वहाँ प्लान करेंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, और इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग। सोचते हुए उसकी नज़र रेलवे ट्रैक पर खड़ी रेलगाड़ी पर पड़ी जिसमें कसीर तादाद में लोग बैठे थे। डैम इट, डैम इट, डैम इट, वो कहते हुए आगे बढ़ा। सब ट्रेन से बाहर निकले। प्लीज़
مرجان دھاڑا، وہ یکدم چونکا۔ مرجان اور ہرب پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ سب لوگ چونکے۔ مرجان اور ہرب باقی ٹیم کے ساتھ سب لوگوں کو ٹرین سے نکالتے ہوئے ان کی تلاشی لینے لگے۔ کوئی یکدم لوگوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ان کے بیچوں بیچ ایک بیگ پھینکتے ہوئے وہاں سے بھاگا تھا۔ بیپ کی آواز نے لوگوں میں افراتفری مچا دی تھی۔ بھائی، اس میں بم ہے بھائی! ہرب نے مرجان کو بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ انسپکٹر ہاشم اور ان کی ٹیم اس آدمی کے پیچھے گئے تھے۔ مرجان بیگ کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے بیگ کی زپ کھولی تھی جس پر 5 منٹ ہر سیکنڈ کے ساتھ کم ہو رہے تھے۔ ہرب کال جنرل ہوئی۔ مرجان نے دھاڑ کر اس کو کہا۔ ہرب نے جلدی سے فون نکالا اور کال ملا کر فون مرجان کی طرف بڑھایا۔ لوگ بغیر ہوش کیے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے جبکہ آرمی کی ایک کثیر نفری انہیں وہاں سے سیفلی نکالنے کا کام کر رہی تھی۔ مرجان بھائی، یہ ٹائم بم ہے، اس کی رینج بہت زیادہ ہے، اسٹیشن کے قریب بہت سے دیہات ہیں، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہرب کے پاس اس وقت بہت سے ملٹری آفیسر موجود تھے۔ آئی کین ڈیفیوز اٹ۔ سبھی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے لڑکے، جاؤ یہاں سے۔ ایک ملٹری نوجوان نے اسے وہاں سے ٹالنا چاہا۔ آئی ایم ناٹ کڈنگ، صرف 1 منٹ باقی ہے کھولنے کے لیے۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ لیٹ می ٹرائی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ملٹری آفیسر نے اسے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چھوٹا سا سائز رپن کی پاکٹ سے نکالتے ہوئے ایک گھٹنا دکھائے بیگ کے سامنے بیٹھا اور بیگ سے بم کو مہارت سے نکالا۔ مرجان باقی ٹیم کے ساتھ ابھی وہاں پہنچا تھا۔ اسکواڈ ابھی تک نہیں پہنچا تھا مگر وہ سامنے کا منظر دیکھ کر چونکا۔ آدھا منٹ باقی تھا اور وہ سامنے سنجیدگی سے ان وائرز کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، سب مرنے کے لیے تیار تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے آنکھیں میچی تھیں اور پھر انہیں کھولتے ہوئے مہارت سے ایک وائر کٹ کی تھی۔ بیپ بند ہو چکی تھی۔ ٹھیک 5 سیکنڈ پہلے وہ ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ڈیم اٹ مین، یو ڈڈ اٹ، یو ریئلی ڈڈ اٹ، ملٹری آفیسر نے اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ واٹس یور نیم بوائے؟ جنرل کو ڈسپوزل کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ ابھی وہاں آ پہنچے تھے۔ اس کا ہاتھ مسرت سے تھامتے ہوئے فخر سے بولے، آئی ایم نو باڈی سر، آئی ایم نو باڈی۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے گزر گیا تھا۔ باقی ٹیم انویسٹیگیشن پر مصروف ہوئی تھی کیونکہ وہ آدمی پکڑا جا چکا تھا۔ بھاری گمبھیر آواز، مغرورانہ انداز، لوسیفر۔ وہ مرجان کے قریب سے گزرتا ہوا بھاری سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ مرجان کے وجود میں سردی کی لہر دوڑی تھی۔ وہ سنجیدگی سے پیچھے مڑا تھا۔ وہ بلیک ہوڈ چہرے پر ڈالتے ہوئے اسے 2 انگلیوں سے خدا حافظ کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ آخر کون ہے جو میری ہی آستین میں چھپا سانپ ہے؟ کون ہے جو میرے ناک کے نیچے مجھ سے غداری کر رہا ہے؟ آخر کون؟ مسٹر رچرڈ چیئر کو پیچھے دھکیل کر نیچے گراتے ہوئے اٹھ کر چنگاڑتے سب نے ایک دوسرے کو فقط نظروں سے دیکھا۔ کسی کے چہرے پر اطمینان نہیں تھا سوائے اس واحد شخص کے۔ وہ انگلیوں میں پلاٹینم کا ایکسپینسو پین گھماتے ہوئے سب کے فقط چہروں کو طائرانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کانفرنس ہال میں اس وقت ہور کا عالم تھا۔ کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ لوسیفر نے اکتائی ہوئی نظروں سے سب کو دیکھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، ملٹری انٹیلیجنس کی ٹیم وہاں صحیح وقت پر کیسے پہنچی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہلے سے جانتا تھا وہاں کیا ہونے والا ہے۔ مسٹر کپور نے ہنجل نظروں سے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے کہا۔ ویٹ، کیا کہا تم نے؟ ان کے لہجے میں صاف ڈر تھا کیونکہ مسٹر رچرڈ کے مطابق ان کی ٹیم کے سب لوگ یہاں موجود تھے اور انہی میں سے کوئی غدار تھا۔ مسٹر رچرڈ نے بات بیچ میں ٹوکی۔ گڈ پوائنٹ کپور، لیکن سوچو اگر انہیں پتہ تھا بلاسٹ اسٹیشن پر ہی ہونے والا ہے تو وہ وہاں سیکیورٹی سخت رکھتے اور اس بلاسٹ کو ناممکن بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسٹر رچرڈ نے چالاکی سے کہا۔ سب نے اس کی بات پر متفق کیا اور جس طرح سننے میں آیا ہے کسی ان نون پرسنالٹی نے ڈیفیوز کیا، نہ کہ ان کے اسکواڈ نے۔ کیا سوچتے ہو؟ کیا اسٹیشن کی CCTV فوٹیج ہمیں مل سکتی ہے؟ اور یہ بات کلیئر ہے، بلاسٹ سے کچھ وقت پہلے ہی انہیں اطلاع ملی ہے۔ مسٹر کپور نے آئی برو چکائے۔ تمہارا کیا خیال ہے لوسیفر؟ وہ سوچوں کے دھارے سے نکلتے ہوئے مسٹر رچرڈ کو دیکھنے لگا جنہوں نے اسے مخاطب کیا۔ تم مینیج کر لو گے؟ مجھے آج ہی وہ فوٹیج چاہیے مائی بوائے۔ فائن، میں فوٹیج حاصل کر لوں گا، لیکن اس کے بعد کیا؟ لوسیفر نے سنجیدگی سے سب کے چہرے پڑھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے مرجان کاظمی کو اوپر پہنچانے کا انتظام کرو۔ ہمارے ہر معاملے میں دخل دینے وہ کہیں سے بھی ٹپک پڑتا ہے، اس راستے کے کانٹے کو ہٹا دیا جائے۔
الحام درانی نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لوسیفر نے اسپاٹ نظروں سے الحام درانی کو دیکھا۔ الحام درانی نے ابھی اسے گھوری سے نوازا مگر وہ دوبارہ مسٹر رچرڈ کی طرف متوجہ ہوئے۔ گڈ پوائنٹ درانی اس بزنس مین کو ٹھکانے لگانے کے لیے میرا شعر ہے نا؟ لوسیفر کے کندھے پر فخر سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ہاں لوسیفر، پہلے مرجان کاظمی کو ٹھکانے لگاؤ، فوٹیج کپور لے آئے گا۔ الحام درانی نے جلدی سے کہا۔ لوسیفر نے آئیبرو اٹھائے جیسے وہ کہنا چاہتا ہو میں تمہاری بات کیوں مانوں، لیکن مسٹر رچرڈ نے بھی کچھ دیر بعد یہی کہا۔ وہ سنجیدگی سے سر ہاں میں ہلا کر خاموش ہوا تھا۔ آؤ تمہیں کینٹین دکھاتے ہیں۔ لیکچر جیسے ہی ختم ہوا ہمنا جلدی سے عشیق کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولی۔ عشیق نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی کیونکہ وہ فرینڈلی ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور عشیق بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ افشاں عشیق کا بیگ اٹھائے ان کے پیچھے تیوری چڑھائے چل پڑی۔ ہمنا آج اسے کام ہی لفٹ دے رہی تھی۔ بتاؤ تم کیا کھاؤ گی آج کی ٹریٹ میری طرف سے، آفٹر آل میں نے کل جو کیا یہ اس کے بدلے میں ایز اے سوری۔ ہمنا نے کینٹین میں پہنچ کر ایک چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ عشیق کے بہت انکار کرنے کے بعد اس نے افشاں کو سینڈوچ اور جوس لانے کو کہا۔ افشاں فوراً ہی ہمنا کا آرڈر لینے چلی گئی۔ وہ بیچاری اور کیا کرتی۔ ایشو میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ ہمنا نے عشیق کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو تمہیں کل لینے آیا تھا وہ کون تھا؟ عشیق نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے ہمنا کو دیکھا۔ بولو نا ایشو، کون ہے وہ؟ وہ ہمارے عشیق نے لب کاٹتے ہوئے نظریں جھکائیں جب افشاں سینڈوچ کی پلیٹ ان کے سامنے رکھ گئی۔ افشاں نے عشیق کے گلابی پڑتے گالوں کو غور سے دیکھا۔ سوری لیکن جس طرح ایشو بلش کر رہی ہے ایسے لگ رہا ہے وہ اس کے افشاں اپنی ہی کہی بات پر ہنس پڑی۔ اچھا اب لو نا کچھ کھا لو۔ ہمنا نے بات بدلتے ہوئے جوس کا گلاس اس کے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ عشیق نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی کمپنی میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ دروازے پر نوک کرتے ہوئے وہ رکا تھا۔ اندر سے مسٹر رچرڈ، مسٹر کپور اور الحام درانی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دروازے پر ہی تھم گیا اور ان کی باتیں غور و فکر میں لانے لگا۔ ہاں اس کا مطلب کپور وہ بات نہیں جانتا۔ الحام درانی کا کہکا سنائی دیا۔ کون سی بات مجھے نہیں معلوم؟ مسٹر کپور نے پوچھا۔ یہی کہ لوسیفر مرجان کا سگا بھائی ہے۔ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دم سادے مٹی بھیج گیا اور اپنے شل ہوتے دماغ کو کمپوز کرنے لگا کہ شاید اس نے غلط سنا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسٹر کپور نے حیرت سے پوچھا۔ جانتے ہو سہیل سے ہماری کیا پرسنل دشمنی تھی؟ وہ ملک کی حفاظت کرنے والوں کے تلوے چاٹنے والوں میں سے تھا۔ سالہ آرمی کے لیے خدمات انجام دے رہا تھا۔ بلیک مافیا بزنس برانچز کو ایکسپوز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کمینے نے۔ میں نے اسے اچھے پیسے آفر کیے کہ اپنی سروسز سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہیں 10 گنا زیادہ منافع دوں گا، لیکن نہیں، وہ کہاں غداری کر سکتا تھا اپنے ملک کے ساتھ۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا جو دنیا کے مطابق جنم لیتے ہی مر گیا، اسے تو میں نے ہسپتال سے ہی بدلوا دیا تھا۔ ہاں اور اسے ڈاکٹرز نے مردہ بچہ دکھا دیا۔ ہارٹ بریکنگ۔ اور اس سے بھی بڑی بات، میں نے اس کے بیٹے کو کرمنل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سب ایسے ظاہر کیا جیسے یہ سب اتفاق تھا، لیکن دراصل وہ میرا کسٹڈی میں تھا۔ میں نے اسے وہ بنایا جو اس کا باپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر افسوس اس کا دوسرا بیٹا میرے لیے راستے کا کانٹا بن گیا۔ لیکن اب شاویر ہی اپنے چھوٹے بھائی مرجان کاظمی کو ٹھکانے لگائے گا۔ جبڑے بیچتے ہوئے وہ تیش سے کانپ رہا تھا۔ اس کی نیک کی آنکھوں میں انگارے پھوٹنے کو تھے۔ اس کا وجود گرم آتش فشاں بنتا جا رہا تھا۔ پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوئے اس نے پسٹل ری لوڈ کی مگر کچھ سوچتے ہوئے اسے واپس پینٹ کی پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔ اس کی قہر برساتی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تنے ہوئے اعصابوں کے ساتھ اس نے بمشکل اپنے مضبوط وجود کو اس فارم ہاؤس سے باہر دھکیلا تھا۔ ندیم پتر کہاں تھا تو نے فون ہی نہیں اٹھایا میرا؟
جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا اس کی ماں نے پوچھا، سوری مام، میں ذرا مصروف۔ آگ لگی تیری مصروفیات نو، تینوں اس بڈھی ماں دا بھی خیال نہیں آیا۔ ندیم نے 2 انگلیوں سے پیشانی مسلی۔ اچھا چھڑ ساریاں گلاں، میں نہ تیرے لیے ایک سونی کڑی۔ اماں پلیز، ندیم نے کوفت سے کہا۔ پتر گل سن، اماں میں بعد میں کال۔ پیچھے سے آتی سالے کو دیکھ کر اس نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی اور فون وائٹ قمیض کی پاکٹ میں رکھا۔ آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے، آج میرا پیپر ہے؟ سالے نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ان سے اجازت لے لی ہے، انہوں نے کہا چلی جاؤ۔ سالے نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ وہ لب کھینچ کر کشادہ شانوں پر ڈالی بلیک شال کو درست کرتا ہوا کار کا بیک ڈور کھول چکا تھا۔ سالے نے منہ کا ایسا زاویہ بنایا جیسے کڑوا بادام کھا لیا ہو۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، موسم خاصا خراب ہو چکا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی اور تاروں سے بھر آسمان بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ رات بہت کالی تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی وہ اپنا ہوم ورک کر رہی تھی جب گیٹ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ اتنا لیٹ تو وہ گھر آتا ہی نہیں تھا، اگر اسے دیر ہو جاتی وہ وہیں رک جاتا تھا، مگر آج تک اتنی دیر سے نہیں آیا تھا۔ عشیق کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ بک سمیٹ کر بیگ میں رکھتے ہوئے اٹھی جب ملازمہ دروازے پر نوک کرتے ہوئے اندر آئی۔ میم آپ کو سر بلا رہے ہیں، وہ ڈری سہمی بوکھلائی ہوئی آواز میں بولی۔ عشیق نے اس کے زرد رنگ کو دیکھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ عشیق نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا۔ میم سر بہت غصے میں ہیں، آج تک انہیں اتنے غصے میں نہیں دیکھا، آپ پلیز خیال رکھیے گا، ان کا غصہ بہت۔ عشیق، گرجدار لہجے پر عشیق سمیت وہ ملازمہ دونوں کانپ اٹھی۔ عشیق کے حلق پر گٹلی نمودار ہوئی اور غائب ہو گئی۔ وہ مردہ قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ فراق کا کنارہ مٹھی میں دبائے دروازے پر انگلی سے نوک کیا۔ آج تک عشیق نے اسے خود کا نام اتنی سختی سے لیتے ہوئے نہیں سنا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ پریشان تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ اس سب کس کرب سے گزر رہا ہے۔ کم آن، عشیق نے تھوک نگلی اس کی سرد مخری بھرے لہجے پر اور کچھ حد تک سرخی بھی، جسے نوٹس کرتے ہوئے اس معصوم کا دل دھک کر رہ گیا۔ دروازہ بند کرو اور یہاں آؤ۔ وہی سرد لہجہ۔ عشیق نے سر کو ہاں میں ہلایا اور دروازہ بند کیا۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے اس کے ڈریسنگ کو دیکھا۔ وائٹ نائٹ سوٹ میں ڈھیلی شرٹ کے نیچے وائٹ ٹراؤزر جس پر بھالو بنے ہوئے تھے، لمبے بالوں کو کیچر میں چھپایا گیا تھا، پاؤں میں سافٹ سلیپرز پہنے ہوئے تھے۔ عشیق مردہ قدموں کے ساتھ جلدی اس کے اشارے پر صوفے کے قریب بیٹھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آج تک اس نے اس معصوم دل والی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے شیری؟ عشیق نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا، بس اس کی آنکھوں میں جھانکا جن میں بے حد خوف تھا۔ سچ میں بھروسہ کرتی ہو مجھ پر؟ اس کے یوں اچانک سوال پر وہ گھبرا گئی۔ اس کی اس عام سی حرکت بھی اس کا دل تیزی سے دھڑکایا۔ اسے ایسے سکون آیا جیسے صدیوں سے سوکھی بنجر زمین پر بارش کی ہلکی پھوار پڑی ہو۔ عشیق نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے کندھے سے تھامتے ہوئے سینے سے لگا گیا۔ عشیق کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کچھ ہی دیر یوں ہی اسے سینے میں بھینچے سکون محسوس کرتا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ پھر اسے ذرا سا پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے کو قریب کیا، ساتھ ہی وہ لرز گئی نیلی آنکھوں نے اس کے چہرے کے ایک نقوش کا بے حد قریب سے جائزہ لیا۔ عشیق کے لب تھر تھر آئے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ہمیں نہیں بتائیں گے؟ آپ جان کر کیا کریں گی اینجل؟ آپ کو کمفرٹ کرنے کی کوشش، عشیق نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیسٹ فرینڈ کو کسی نے بہت ہرٹ کر دیا ہے اینجل، آپ ہی بتائیں کیا کروں آپ میں؟ عشیق نے ڈرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے مومی ہاتھوں میں لیا اور اس کا دل حلق میں آ کر دھڑک رہا تھا جیسے سانس سے تھل تھل ہو رہی ہو۔ شاویر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں کو اس کی ہلکی بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کی پیشانی پر تھر تھراتے ہونٹ رکھ گئی۔ شاویر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب بابا پریشان ہوتے تھے نا تو وہ بھی ہمارے پاس آتے تھے، ہم ان کو ہگ کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے بولی۔ شاویر کا دل پگھلتا چلا گیا۔ اتنی معصوم کیوں تھی وہ؟ کیسے تھی؟ عشیق نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو ٹھیک کیا۔
وہ تو مسلسل اس کے معصوم نقوش حفظ کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ کتنے غصے میں آیا تھا اور ایسے حالات میں وہ کمرے کی ایک چیز توڑا کرتا تھا، لیکن آج تو وہ کچھ منٹوں میں ہی نارمل ہونے لگا تھا۔ عشیق کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنی مضبوط انگلیاں اس کی باریک انگلیوں سے الجھائی۔ عشیق نے اس کا خوبصورت مردانہ وجاہت سے بھرپور ہاتھ دیکھا اور کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ شاویر نے اسے صوفے سے اپنی مضبوط بازو میں تھاما اور اسے بیڈ پر بہت آرام سے سلایا تاکہ اس کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، پھر اس پر بلینکٹ ڈالتے ہوئے اس کے قریب لیٹ گیا۔ عشیق نے نیند میں کروٹ لیتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ سکون کی ایک لہر اس کے پورے بے سکون وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا سر نرمی سے کشن سے اٹھا کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے وہ اسے سینے سے لگا کر کچھ ہی منٹوں میں سو چکا تھا۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا۔ آج بم بلاسٹ والے واقعے کو 10 دن گزر گئے تھے۔ نیوز پیپرز، ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے تمام شوز میں صرف اس پراسرار شخص کا ذکر تھا جو اچانک سے کسی معجزے کی طرح آیا تھا اور سب کو بچھا کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ایک پوری ٹیم تشکیل دی گئی تھی اس کیس کی ڈیٹیل نکالنے کے لیے، لیکن ریلوے اسٹیشن کی مین بلڈنگ سے مسٹر کپور نے وہ CCTV فوٹیج بڑی مکاری سے ہتھیا لی تھی۔ الہام درانی کے آفس کا منظر تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھے LED کی بلینک سکرین پر نظریں گاڑے ہوئے تھے جب ان کا سیکورٹی دروازے پر نوک کر کے ان کی اجازت طلب کرنے کے بعد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ الہام درانی کو تھمانے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ الہام درانی نے لفافہ کھولا جس میں ایک فلیش ڈرائیو تھی جو یقیناً مسٹر کپور نے ہی انہیں بھیجی تھی، جس میں CCTV فوٹیج کی ساری ویڈیوز تھیں۔ وہ بھی جاننا چاہتے تھے آخر کون ہے جو ان کے ہر پلان کو خراب کر رہا ہے۔ فلیش ڈرائیو کو لگا کر LCD کو آن کرتے ہوئے وہ فوٹیج چیک کرنے لگے۔ ایک پل کے لیے وہ دنگ رہ گئے۔ الہام درانی کی پیشانی پر بل پڑ گئی۔ اسے جلدی سے ٹیبل پر پڑے فون کی طرف وہ لپکے جب ایک مضبوط گرفت نے ان کے ہاتھ کو بیچ میں ہی روکا۔ "ناٹ سو فاسٹ مسٹر الہام درانی" زہر کن لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پاکٹ سے پسٹل نکال کر ان کی پیشانی پر رکھ کر ٹریگر دبایا تھا۔ پسٹل پر سپریسر کی وجہ سے گولی چلنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ الہام درانی ایک پل میں ساکت ہوا تھا۔ ان کی مردہ آنکھوں نے اس کی نیلی وحشت سے بھرپور آنکھوں کو گھورا۔ کاش کہ تمہیں مجھے اب تک کیے گئے ہر برے کام کا کثیر تعداد میں صبر کے ساتھ صلہ دیتا۔ افسوس ہوا درانی، بہت افسوس ہوا، لیکن ملک کے ساتھ غداری نہیں کرنے دوں گا، میرے وطن کے ساتھ نہیں۔ تیرا پالتو کتا صدیقی مرا۔ اس کے بعد وہ رائے اور اب تو الہام درانی، پھر کپور اور وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اچانک رکا۔ الہام درانی کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھا۔ منور صاحب بھی تو ہیں۔ وہ پسٹل کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے آفس میں ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا۔ درانی از ڈیڈ۔ سبھی لوگ کانفرنس کریں گے اور نیو لیڈرشپ کس سے ملتی ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ کچھ دن تک کوئی کچھ نہیں کرے گا، سب مجھے ڈھونڈیں گے، میرے پاس ٹائم ہے۔ اس کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ اسکرین کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، ہیلو سر، مبارک ہو، آپ کا الہام درانی مر چکا ہے۔ فون کی دوسری طرف سے جنرل کی غصے سے بھرپور آواز سنائی دی تھی، شاویر یہ تم نے کیا کیا؟ کیا لڑکی ہے یار۔ چلتے ہوئے اس کے قدم خود بخود ٹھہرے۔ کندھے پر تھامے بیگ پر گرفت سخت ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک نفرت بھری نظر سامنے اسٹیئرز پر بیٹھے 3 لڑکوں پر پڑی جو شکل سے ہی لوفر لگ رہے تھے۔ ارے یہ تو رک گئی، کیوں بیوٹی، آنکھیں کیوں دکھا رہی ہو؟ پرنسپل سے کمپلین کرو گی؟ ایک لڑکا وہاں سے اٹھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ عشیق نے سرسری نظر سے پیچھے 2 لڑکوں کو دیکھا جنہوں نے بے ساختہ اس کی بات پر ایسے کہکا لگایا تھا جیسے کوئی بہت ہی فنی بات سن لی ہو اور اب ہنسی روکنا مشکل ہو رہا ہو۔ اف، یہ آنکھیں، یہ تو مار ہی ڈالیں گی مجھے، وہ لڑکا دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمینگی سے بولا۔ اور یہ کالج کے سب سے آوارہ لڑکوں کا گروپ تھا۔ ہائے یہ تو دیوانہ ہو گیا، ہاں ہاں، پیچھے بیٹھے لڑکوں نے آواز میں کہتے ہوئے کہکا لگایا۔ گرل فرینڈ بنو گی؟ بہت عیش کرواؤں چٹا۔ پیچھے بیٹھے دونوں لڑکے غم و غصے سے فوراً اٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرانی تھی۔ وہ لڑکا گال پر ہاتھ رکھے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے آس پاس کافی اسٹوڈنٹ جمع ہوئے تھے۔ خبردار، جو آئندہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح پیش آئے تو یہ تھپڑ ضرور یاد کر لینا، اور کمپلین نہیں کروں گی، تمہاری آخری چانس سمجھ لو۔ اس بار تو صرف تھپڑ مارا ہے، اگلی بار ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تو جوتی اتار کر تمہارا منہ لال کر دوں گی۔ اپنے گھر کی تربیت یہاں دکھانے کی کوشش مت کرو۔ یہ تھپڑ اگر تم جیسوں کو بچپن میں پڑ جاتے تو شاید آج ضرورت نہ پڑتی۔
وہ چھوٹی سی لڑکی سب کو حیران چھوڑ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ افشا اور ہمنا اس کے پیچھے چلتی تھی۔ ان لڑکوں نے بے عزت نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آج پورے کالج میں ان کی عزت افزائی جو ہو گئی تھی۔ بس بھی کرو، شان نے اکتا کر سر پکڑتے ہوئے کہا۔ یار تمہیں کیا ملتا ہے اتنا میک اپ تھوپ کر؟ شان نے اس کا میک اپ سے بھرا چہرہ دیکھ کر کہا، اور وہ ہمیشہ ہی اتنا ڈارک میک اپ کرتی تھی۔ آج اس نے تنگ آ کر بول دیا تھا، آج مرجان سے ملنے جا رہی ہوں بہت ٹائم بعد، اس لیے ٹھیک سے تیار ہوئی ہوں۔ وہ پرس میں لپسٹک رکھتے ہوئے بولی، تمہیں سمجھ نہیں آتا یار، وہ شادی شدہ ہیں، ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ شان نے اٹھتے ہوئے سچی بات کی، جس پر تعبیر نے ایسے منہ بنایا جیسے کڑوا بادام چبا گئی ہو۔ اب چلو، خدا کے لیے میرا سر کھانے مت بیٹھ جانا، شان نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تعبیر پرس اٹھاتی ہوئی ایک ادا سے اس کے سامنے بال لہراتی ہوئی گزر گئی۔ شان نے اکتا کر آنکھیں گھمائی تھیں۔ دونوں ریسٹورنٹ سے نکلے تھے، بغیر یہ غور کیے کہ کچھ فاصلے پر کوئی انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ منور صاحب نے فون کوٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے ڈرائیور کو ان کی کار کے پیچھے چلنے کا آرڈر دیا تھا اور گروپ میل چیک کرنے لگے۔ جب گروپ میں الہام درانی کی موت کی خبر نظر آئی تھی، گروپ میں ارجنٹ میٹنگ کا میل بھی پوسٹ کیا گیا تھا، جس میں سبھی کو شرکت کرنے کا سختی سے کہا گیا تھا۔ مرجان الہام کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا، اور جہاں تک کپور کا کہنا تھا اس نے وہ فوٹیج الہام کو بھیجی تھی۔ کیا الہام کی موت کی وجہ وہ ویڈیو ہے؟ کیا مرجان کو اس کے آفس میں جانے کا پاس مل سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، وہ ایسی بے وقوفی کبھی نہیں کرے گا۔ پھر کس نے مارا؟ کہیں رچرڈ صحیح تو نہیں تھا؟ ہمارا ہی کوئی آدمی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے، یقیناً ڈبل پارٹی کر رہا ہے، اور وہ کون ہے یہ جاننا ہوگا۔ وہ انگلیوں کو پیشانی پر رکھتے ہوئے سر جھکائے سوچ رہے تھے، جب کار کو بریکس لگے۔ کچھ ہی فاصلے پر شان اور تعبیر مرجان کے ساتھ نظر آئے۔ منور صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے مرجان اور شان کو گلے ملتے دیکھا۔ میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ کر لیا؟ مرجان، اس شے کی قیمت تمہیں ادا کرنی ہوگی۔ پہلے میری پراپرٹی ہتھیائی تمہارے باپ نے، پھر تم نے، اور اب میرا بیٹا۔ نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ ڈرائیور، یہاں سے لیفٹ لو۔ وہ ڈرائیور کو الہام درانی کے آفس کا راستہ بتاتے ہوئے جلدی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ آفس پہنچ کر وہ سیل ایریا کی طرف بڑھے۔ اس وقت پولیس وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ چلتے ہوئے آفس میں داخل ہوئے۔ فرش پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے تھے اور آفس میں خون کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ منور صاحب ناک کو ماسک سے ڈھانپ کر آس پاس دیکھ رہے تھے، جب ان کی نظر نیچے ٹیبل کے نیچے گرے فون پر پڑی، جس کی اسکرین ابھی تک روشن تھی۔ انہوں نے جھک کر فون اٹھایا، جس پر پچھلے کچھ گھنٹوں سے ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے فون کو رومال کے ساتھ اٹھایا اور ریکارڈنگ سیو کر کے اسے شروع سے سنا۔ ناٹ سو فاسٹ مسٹر الہام درانی، کاش کہ تمہیں مجھے اب تک کیے گئے ہر برے کام کا کثیر تعداد میں صبر کے ساتھ صلہ دیتا۔ افسوس ہوا درانی، بہت افسوس ہوا، لیکن ملک کے ساتھ غداری نہیں کرنے دوں گا، میرے وطن کے ساتھ نہیں۔ تیرا پالتو کتا صدیقی مرا، اس کے بعد وہ رائے، اور اب تو الہام درانی، پھر کپور اور منور صاحب بھی تو ہیں۔ اپنا نام سن کر جیسے منور صاحب کو ٹھنڈے پسینے چھوٹے، وہ رومال سے اپنے چہرے کو صاف کرنے لگے اور لمبا سانس لیے تیز قدموں کے ساتھ بھاگ گئے۔ ان کا رخ مسٹر رچرڈ کے سیکرٹ رہائش گاہ کی جانب تھا۔ مرجان سنجیدگی سے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور آفس کی جانب موڑ دی۔ اس کا دماغ شل ہونے کو تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ الہام درانی کو کس نے مارا تھا، اور وہ بھی اس کے آفس میں گھس کر اس کی سوجھ بوجھ ختم ہونے کو تھی۔ وہ نہ گھر کو وقت دے پا رہا تھا اور نہ ہی وہ کام میں دھیان لگا پا رہا تھا۔ صدیقی صاحب کا مرڈر کیس پوری طرح کلوز ہو چکا تھا اور اس نے خود ہی بند کروایا تھا، کیونکہ وہ اس بات تک پہنچ چکا تھا کہ صدیقی صاحب واقعی ان مافیاز کے ساتھ کام کر رہے تھے اور اسے دھوکہ دے رہے تھے۔ ہاں، لیکن اس نے عشیق کی تلاش جاری رکھی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید اسے کوئی سراغ مل جائے جس سے یہ کڑیاں جڑ جائیں، مگر ابھی تک اسے عشیق کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ گاڑی سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی، ہوا میں ہنکی تھی، سورج بادلوں میں چھپا تھا۔ اس کی کار کے ٹھیک سامنے ایک بلیک الفا رومیو ایکسپینسو لگژری کار رکی تھی۔ اگر وہ فوراً بریکس نہ لگاتا